السلام علیکم ناظرین، میں پروفیسر غنی جاوید آپ سے مخاطب ہوں اور میں اگلے ہفتے کا پروگرام لے کر آیا ہوں۔ تو ابھی ہم تمام بروج کے بارے میں جو حالات و واقعات آنے والے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں عمل کی طرف آتا ہوں۔ عملی افراد، آپ کا جو پورا ہفتہ ہے آپ جذبات میں آئے ہوئے ہیں، اور ویسے ہی آپ کا حکمران ستارہ مریخ ہے، اس کی وجہ سے آپ ویسے ہی بہت سرگرم ہوتے ہیں ہر وقت، لیکن اس ہفتے آپ جذباتی طور پر بڑے سرگرم رہیں گے، اور یہ جو سرگرمی ہے ہفتے میں شروع میں زیادہ ہوگی، بعد میں آپ کو سکون ملے گا۔ آپ رومانی معاملات میں بھی جھگڑتے نظر آتے ہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا جو ساتھی ہے مجھے میری بھرپور توجہ نہیں دے رہا، اس وجہ سے آپ اپنے ساتھی سے بڑے ناراض اور غصے میں ہیں۔ آپ ایسی بات نہیں ہے، اس میں بھی آپ کو بعد میں سکون ملے گا۔ اس کے علاوہ کیریئر کے جو معاملات ہیں وہ بھی زیادہ تر آپ کی توجہ کے مستحق ہیں اور آپ ان کو بڑی بھرپور توجہ دیں گے۔ ایک اچھی بات یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ اس ہفتے آپ ارد گرد جو آپ کے ساتھی ہیں ان کی مدد کرتے نظر آتے ہیں، آپ ان کے لیے تقویت کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ تو جو چیز نوٹ کرنی ہے اس ہفتے وہ یہ ہے کہ ذرا جذبات میں نہ آئیں، قابو میں رکھیں اپنے آپ کو، اس طرح کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ اب میں آتا ہوں سوری حضرات کی طرف۔ آپ ہفتے کے شروع میں بہت زیادہ مصروف نظر آتے ہیں، اور اس طرح مصروفیت میں سارے دن گزرتے جائیں گے، لیکن بعد میں آپ کو زیادہ کام کر کے اپنے منصوبہ ختم کر کے آپ کو بہت زیادہ سکون ملے گا۔ تو آپ اپنے کام کو جٹ جائیے اور جتنا ہو سکے اپنے کام کو کریں۔ ایک اور بات جو نظر آ رہی ہے کہ آپ کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ اس ہفتے بڑھ جائیں گے۔ نمبر 2، آپ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اپنے اولاد کے معاملات کو بھی زیادہ توجہ دیتے نظر آتے ہیں۔ میں 2-3 ڈیٹ آپ کو دے رہا ہوں، 25 ستمبر سے 27 ستمبر تک۔ ان 3 ڈیٹ میں آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، ہر چیز سوچ سمجھ کر، ورنہ غلطی ہو سکتی ہے۔ آپ کا جو کیریئر ہے اس میں آپ انتہا پسندی کا کام لیتے ہیں، ضرورت زیادہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور گھر کو اگنور کرتے ہیں۔ آپ توازن پیدا کریں، اتنا کام کریں جتنا کام کرنا چاہیے اور اس میں توازن پیدا کریں، باقی چیزوں میں بھی حصہ لیں۔ اور آپ چونکہ بہت ہر دل عزیز ہو رہے ہیں، آپ پاپولر ہو رہے ہیں اس ہفتے، اور یہ بات آپ کے دماغ میں چلی جائے گی۔ پاپولیرٹی کو، ہر دل عزیز کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے، ہر آدمی کا سر پھر جاتا ہے۔ آپ اس ہر دل عزیزی کو ایک پختہ آدمی کی طرح قبول کریں اور اسے انجوائے کریں، لطف اندوز ہوں، لیکن یہ آپ کے دماغ کی طرف نہیں جانی چاہیے۔ توازن پیدا کریں۔ اب میں آتا ہوں جوزی حضرات کی طرف۔ جوزی حضرات کی طرف آیا نہیں جاتا، یہ عموماً خود آ جاتے ہیں، اتنے تیز لوگ ہیں یہ۔ آپ جوزی حضرات، آپ کو اتار چڑھاؤ سے واسطہ پڑے گا اس ہفتے۔ کبھی کوئی بات بہت اچھی ہو جائے گی، کبھی آپ محسوس کریں گے کہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ کے فیملی کا کوئی فرد، آپ کے جو خاندان کا کوئی شخص ہے نا، وہ آپ سے اختلاف کر رہا ہے۔ اختلاف کرنے کے بعد یہ بات بڑھ جائے گی، وہ آپ کی بات نہیں مانے گا۔ پلانٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چپ رہیں وقتی طور پر، 1-2 دن کے اندر اندر یہ حالات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، رد عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ 26 ستمبر کے بعد آپ کو گھریلو سکون ملنے والا ہے۔ بڑے عرصے سے آپ رومانوی طور پر مطمئن نہیں ہیں، تو یہ جو ہفتہ آ رہا ہے، جس دن چاند لبر میں داخل ہوگا، جس دن چاند میزان میں داخل ہوگا،
اس دن سے آپ کی رومانوی زندگی بحال ہو جائے گی اور خوشگوار طریقے سے بحال ہو جائے گی۔ کام کی جگہ جیسے کہ ہر وقت ہوتا ہے، آپ کو خود بھی پتہ ہوگا اس بات کا، کام کی جگہ آپ کی ذہنی جو تیزی ہے وہ اور بڑھنے والی ہے، تو آپ بہت سارا کام سر انجام دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ دوسروں کے ساتھ مل کر کام کریں، کوشش کریں اور اپنے روابط بڑھائیں۔ ایک بات اور جو نظر آتی ہے جوزی حضرات، وہ آپ کو شاید اچھا نہ لگے، لیکن یہ آپ کے پلان یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دوسروں پر نصیحتوں کی بارش کر رہے ہیں۔ پہلے بہت بارشیں ہو چکی ہیں، آپ اپنی نصیحتوں کو بارش جو ہے نا اپنے پاس رکھیں، بعض نصیحت سے ذرا پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ دوسرے لوگ بعض نصیحت نہیں سنتے، تو آپ اپنی نیک نیتی کو کیوں ضائع کرتے ہیں؟ اسے اپنے پاس رکھیں، یا اگر بہت دل کرے تو کھڑے کھڑے کسی کو نصیحت شروع کر دیں اور اپنے اس طرح شوق پورا کر لیں۔ اب میں آتا ہوں سلطانی حضرات کی طرف۔ آپ کے جو رابطے ہیں نا دوسروں سے بڑھ جائیں گے اس ہفتے، میل ملاقات، بہت زیادہ رابطے ہوں گے، اور جو آپ کے لیے تکلیف دہ یا پریشانی والی بات ہے کہ ہفتہ کے شروع میں ہی آپ کے گھر کے جتنے افراد ہیں وہ اپنا موڈ لیے بیٹھے ہیں، جذباتی بنے ہوئے ہیں، اختلافات شروع ہو جائیں گے اور آپ کو بہت برا لگے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں سارے۔ بہرحال وہ سارے آپ کو دیکھیں گے، جس وجہ سے بھی آپ کو وہ آپ کی طرف ان کی آنکھیں ہوں گی کہ اس معاملے کو، اس جذباتی کیفیت کو ختم کرائیں۔ تو سلطانی حضرات، آپ اپنی طرف سے کوشش کریں اور گھریلو افراد پر اپنا جادو جگائیں اور امن و آشتی کا پیغام دیں سب کو، تاکہ چپ چاپ ہو جائے اور گھر میں جو ٹینشن ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور کوئی قریبی رشتہ دار آپ کا، وہ ان آپ کے مسائل کو، آپ کی پریشانیوں کو بہت سمجھتا ہے، تو آپ ایسا کریں، اس قریبی رشتہ دار سے ذکر کریں ساری باتوں کا، اس طرح اپنے جو بوجھ ہے اس کو اتاریں اور اسے سب بتائیں کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس طرح بوجھ اتارنے سے آپ میں کنٹرول آ جائے گا جو آنا چاہیے، اور بعد میں آپ دیکھیں گے کہ بدھ جمعرات کے بعد گھریلو زندگی میں سکون آ جائے گا۔ تو یہ وقتی طور پر جو آپ کو ہفتہ کے شروع میں دباؤ پڑے گا، اس کو برداشت کرنے کی کوشش کریں۔ اب میں آتا ہوں 80 حضرات کی طرح۔ 80 حضرات، آپ کو جو حالات ہیں، ہر کوئی اس کی خواہش ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں مالا مال ہو جاؤں، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں بیٹھے بیٹھے خوشحال ہو جاؤں، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ چھت پھاڑ کر مجھے دے۔ یہی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس ہفتے۔ آپ کی مالی صورتحال ضرورت سے زیادہ اچھی ہونے والی ہے، آپ خوشحال ہونے والے ہیں، آپ کے ساتھ ڈھیروں دولت آنے والی ہے، لیکن اس دولت کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی آنے والی ہے، اور اس کا نام ہے فضول خرچی۔ آپ جتنے خوشحال ہوتے نظر آتے ہیں اس دفعہ، اتنے آپ اس فضول خرچی سے پیسہ ضائع کرتے نظر آتے ہیں۔ تو آپ اپنی خوشحالی کو عزت سے پیش آئیں، اپنی خوشحالی کی بےعزتی نہ کریں، جو ضروری چیز ہے اس کو ضرور خریدیں، لیکن فضول خرچے سے ہر صورت بچیں۔ آپ جو کچھ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے، آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو ساتھ کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ خوشگوار رویہ اختیار کیے رکھیں، کیوں کہ آپ بیٹھے بیٹھے آپ کا ٹمپریچر ہائی ہو جاتا ہے۔ آپ لیو ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ لیو بیٹھے بیٹھے ان کا موڈ کیا ہو جاتا ہے، تو ذرا اپنے موڈ کو کنٹرول میں رکھیں۔ میں سملہ حضرات کی طرف آ رہا ہوں۔ اس ہفتے آپ کو
کوئی بہت بڑا کام کرنے کا موقع مل رہا ہے اور آپ بڑے جوش و جذبے سے اس کام کو کرتے نظر آتے ہیں، گڈ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی بہت ہی اچھا موقع آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو پیش کر رہا ہے اور آپ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. اس موقع کو ضائع نہ ہونے دیں. یہ بہت ہی اچھا موقع ہے، اس سے آپ کی زندگی بن سکتی ہے. لوگ آپ کی بڑی تعریف کریں گے. اس تعریف کو ہضم کرنے کے لیے کسی حکیم کے پاس جائیں، ورنہ لگتا یہ ہے کہ اس کو آپ ہضم نہیں کر سکیں گے. تعریف ہضم کرنا بڑی مشکل بات ہے. تو میں نے یہ خوشگوار جو موڈ میں یہ بات کر رہا ہوں میرا مطلب یہ ہے کہ آپ اس شہرت کو پہچانیے اور اس شہرت کو ہضم کریں اور اسے غرور میں نہ آئیں. اس کے بعد آپ کی مالی صورت جو حال ہے، آپ کی کوئی شراکت آنے والی ہے، آپ اس کو فوراً شروع کر دیں. بہت زیادہ فائدہ آنے والا ہے. ہفتہ کے شروع میں آپ بہت ضرورت زیادہ اخراجات کرتے نظر آتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سب پورا ہفتہ آپ بے چین رہیں گے. بھائی جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہو اس کو کبھی چین آئے؟ آپ کی بھی یہی حالت ہوگی. تو آپ تھوڑی دیر ادھر غریبوں کو دے دیں. اب میں آتا ہوں میزانی افراد کی طرف. اوکے، میزانی افراد، آپ پورا ہفتہ اپنے کیریئر کو بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں اور آپ کو دینی چاہیے. آپ کے حالات ہی ایسے ہنگامہ خیز، ہنگامہ پرور ہیں. اور یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ میں جو کام ہے جس طرح کرتا ہوں وہ تو آپ کر ہی رہے ہیں. آپ یہ سوچیں گے کہ میں کسی نئے طریقے سے اپنا کام سر انجام دینے کی کوشش کروں. تو آپ اس طرح کریں. اس طرح آپ اپنے معاملات کو نپٹتے نظر آتے ہیں. اور اپنے جتنے بھی آگے یہ 6-7 مہینے نظر آ رہے ہیں آپ کے، اس میں آپ کو بڑی شہرت ملنے والی ہے. آپ اپنے کیریئر میں کامیاب ہونے والے ہیں. اور یہ جو اگلا مہینہ ہے، اس مہینے میں جتنے بھی آپ کو خیالات آئیں، جتنی بھی نئی باتیں آپ کے ذہن میں آئیں، وہ ایسا سمجھیں جیسے وہ بیج ہیں اور ان کو آپ ان بیجوں کو زمین میں لگا دیں. ان سے بہت درخشاں قسم کے درخت نکلنے والے ہیں. دوسرے لفظوں میں آپ جن کے خیالات جو آپ کو آ رہے ہیں اس پورے اکتوبر کے مہینے میں، ان خیالات پر عمل کریں. آپ کو بہت بڑی کامیابی ملنے والی ہے اور انشاءاللہ آپ کی شہرت، کامیابی اور آپ کے کیریئر کو چاند لگنے والے ہیں. آپ نے جتنی محنت کی ہے اس کا آپ کو اجر ملے گا. اب میں آتا ہوں اقربی حضرات کی طرف. اس ہفتہ آپ کو بہت کچھ حاصل ہو رہا ہے اقربی حضرات، اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ پلانٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عبادت کریں، اللہ کا شکر ادا کریں آپ کو جو کچھ مل رہا ہے. آپ اپنے کسی قریبی دوست پر واضح کریں، اسے بٹھا کر بتائیں کہ میں آپ سے ناراض ہوں، آپ نے یہ حرکت کی ہوئی ہے. اس کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے دوست کو کہ اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے. وہ آپ واضح کریں. اس طرح یہ ٹینشن ختم ہو جائے گی اور آپ کے اپنے دوست کے ساتھ تعلقات ماشاءاللہ بحال ہو جائیں گے. اور یہ خواہ مخواہ کہ آپ کے دل میں ہر وقت ناراضگی دوست کے بارے میں جو ہے یہ ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ آپ ماضی میں جو کچھ ہوا اس کو دفع کریں، بھول جائیں اور اپنے تعلقات کو نئے سرے سے بحال کرنے کی کوشش کریں. آپ کو 28 دسمبر کو بڑا سکون ملنے والا ہے. اس کا آپ کی صحت پر بہت اچھا اثر پڑے گا. اور آپ کی جو صلاحیتیں ہیں، ذاتی صلاحیتیں، ذہنی صلاحیتیں، وہ بڑی بیدار ہونے والی ہیں. آپ ان کو استعمال میں لائیں اور فائدہ اٹھائیں. اس کے بعد ہفتہ کے آخر میں آپ کو سکون ملے گا. اس ہفتے آپ محسوس کریں گے
کہ آپ میں بڑی کشش پیدا ہو گئی ہے، لوگ خود بخود آپ کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں. یہ جو مقناطیسی کشش ہمیں پیدا ہو رہی ہے یہ پورا ہفتہ رہے گی. آپ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جائیں گے. میں اب آتا ہوں کوسی حضرات کی طرف. کوسی حضرات، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کا ایک تکلیف دہ دور ختم ہو رہا ہے. جس تکلیف سے آپ گزرے ہیں وہ دور ختم ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو طرح طرح کی معلومات حاصل ہونے والی ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آپ کو معلومات کا ذخیرہ حاصل ہونے والا ہے. اتنا ذخیرہ آپ کو ملے گا جس سے آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو آپ اٹھائیں، ان معلومات سے فائدہ اٹھائیں. اس کے بعد اور یہ جو معلومات ہے میں ایک دفعہ پھر آپ کو احساس دلاؤں گا کہ اسے نوٹ کریں اور ان کی اہمیت کو پہچانیں. اور آپ کے جو ساتھ کام کرنے والے ہیں وہ جیسے پہلے آپ کا ساتھ دیتے ہیں اب بھی آپ کا ساتھ دیتے جائیں گے، اور دوسروں کے ساتھ آپ بھی افہام و تفہیم پیدا کریں، مفاہیم سے کام لیں، مل جل کر کام کریں. اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور یہ جو آپ کے نئے لوگوں سے ملاقاتیں ہونے والی ہیں اس ہفتے، ان ملاقاتوں کو بھی بڑھانے کی کوشش کریں. اس ہفتے گھریلو زندگی سے آپ کو سکون ملے گا. اب میں آتا ہوں جدی حضرات کی طرف. جدی حضرات، آپ نے جتنی محنت کی ہوئی آج تک اس کا آپ کو اجر ملنے والا ہے. گڈ. اس ہفتے تعلیم معلومات میں دلچسپی رہے گی، اور اگر آپ کی اولاد ہے تو آپ اولاد کے تعلیمی معاملات میں بھی دلچسپی لیں گے، اور آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں. چنانچہ آپ قدم اٹھائیں اور دوسروں پر واضح کر دیں کہ وہ آپ کے راستے میں نہ کھڑے ہوں، آپ کی رکاوٹ کا باعث نہ بنیں. آپ ان کو واضح کریں کہ آپ کو کسی صورت نہ روکیں اور آپ آگے بڑھتے جائیں. اس کے بعد یہ جو سورج ہے کل پرسوں آپ کے 10ویں خانے میں داخل ہو رہا ہے. جب سورج 10ویں خانے میں داخل ہوتا ہے تو انسان کو کامیابی ملتی ہے. تو اگلے جو 4-5-6 ہفتے ہیں یہ آپ کے کامیابی کے ہفتے ہیں. آپ آگے بڑھیں. جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آپ جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں حاصل کرنے کی کوشش کریں. سورج کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کی بڑی مدد کر رہی ہے. اس کے بعد آپ بیٹھیے، سوچئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، واضح کریں اپنے ذہن پر، اور اس کے بعد فیصلہ کریں. پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، دین یو کین ڈیسائیڈ. اور ذہنی طور پر آپ بڑی تیزی دکھائیں گے اس ہفتے، اور آپ ہر کام کر سکیں گے. اب میں دل حضرات کی طرف آ رہا ہوں. دل حضرات، آپ کے ہاتھ کئی مواقع آ رہے ہیں. گڈ. رومانوی معاملات میں بحث و مباحثے کی بجائے نرم رویہ اختیار کریں اور اپنے ساتھی کو جیتنے کی کوشش کریں ہلکی پھلکی گفتگو سے، خوشگوار گفتگو سے. اس طرح آپ اپنے رومانوی ساتھی کو خوش کریں. بحث مباحثے سے دور رہیں. رومانس بحث مباحثے کی اجازت ہی نہیں دیتا. رومانس میں ہار ماننی پڑتی ہے، پھر انسان جا کر جیت سکتا ہے. اور رومانوی ساتھی کو خوش کر کے آپ کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں. سوشل لائف میں آپ حصہ نہیں لے رہے کہ کافی عرصے سے ایک جمود چھایا ہوا ہے. آپ اس ہفتے سوشل لائف میں جو جمود، جو رکاوٹ ہے، جو آپ حصہ نہ لینے سے ہر معاملہ ٹھنڈا پڑا ہوا ہے سوشل لائف میں، آپ اس کو توڑیے، آگے بڑھیں سوشل لائف میں.
اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں، خود اعتمادی پیدا کر کے سوشل لائف میں آگے بڑھیں اور اس جمود کو توڑیں۔ آپ سوشل لائف میں حصہ لے کر بہت کچھ حاصل کر لیں گے۔ نئے دوست آپ کے زندگی میں داخل ہوں گے جو آپ کے لیے سرمایہ بنیں گے۔ سوشل لائف میں کسی رکاوٹ کو خاطر میں نہ لائیں۔ ہاں، پورے ہفتہ آپ کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی، اور حوصلہ افزائی ایک اچھی خوراک ہے، ذہنی خوراک ہے۔ آپ اس سے کام لیں اور آگے بڑھیں۔ حوثی افراد کی طرف آتا ہوں۔ آخری برج، ہفتہ کو شروع میں ہی آپ کو ہر طرح سے حمایت اور مدد حاصل ہو رہی ہے اور آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، لیکن حوثی افراد کوئی چھوٹا سا معمولی سا چھوٹا سا کوئی رومانی اختلاف آ رہا ہے، معمولی سا اختلاف نظر آتا ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات ہو جائے گی اور آپ اسے بڑھا کر پتہ نہیں کیا بنا دیں گے۔ تو آپ اس چھوٹی موٹی بات کی پرواہ نہ کریں اور اس کو خاطر میں نہ لائیں اور اس کو اپنا درد سر نہ بنائیں اور اس رومانی معاملات کو جاری رکھیں۔ آپ دوسروں کا اس ہفتے بڑا خیال رکھیں گے، اچھی بات ہے۔ مالی حالات اتنی بہتر ہو رہی ہے، آپ کے مالی حالات اگلے 3-4 مہینوں میں، کہ آپ کا قرضہ اتر جائے گا۔ گڈ۔ یہ ہفتہ آپ کو اس معاملے میں، پیسے کے معاملے میں آپ کو آزمائے گا۔ اللہ کرے آپ اس آزمائش پر پورا اتریں۔ ہفتہ کے وسط میں آپ کو ایسا منصوبہ شروع کر سکتے ہیں جو کسی صورت آپ کو شروع نہیں کرنا چاہیے۔ بس یہی اس علم کا فائدہ ہے کہ یہ علم آپ کو بتا دیتا ہے کہ وہ گڑھا ہے، آپ ادھر نہ جائیں۔ تو حوثی افراد، یہ جو منصوبہ آپ شروع کرنا چاہتے ہیں، اس میں پھنسنے کی ہرگز کوشش نہ کریں، ورنہ آپ کو نقصان ہوگا۔ اور یہ جو مالی فوائد حاصل ہو رہے ہیں، اپنا قرضہ اتاریں۔ اس کے ساتھ ہی یہ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔